کہنے میں شکر گزار، کیا کہنے، عبادات اور بھی واجب کی ہیں۔ قبلہ کی موجودگی میں میرے بزرگ موجود ہیں، ان سے دعائیں لینے خاطر، اور جتنے احباب موجود ہیں۔ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ پڑھو نہیں پڑھو پتہ تو ہے نا، ہے نا؟ روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ، مجمع بولے زکوٰۃ عبادت۔ میں تمہیں کہتا ہوں لے جاؤ قرآن، رکھو مولوی کے سر پر اور پوچھو کہ نماز پڑھنے کے بعد اسے جنت کا یقین ہے؟ جو بول سکتا ہے، جو بول سکتا ہے۔ میں شکر گزار، نہیں نعرہ لگائیں یا مل کے لگائیں یا خاموش ہو جائیں بے شک۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، کیا روزہ رکھنے کے بعد جنت کا یقین ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ نہ نماز پڑھنے کے بعد جنت کا یقین۔ ہاں پڑھنا واجب ہے، پڑھ لی قبول کرنا اس کا کام ہے۔ روزہ رکھنا واجب ہے، رکھ لیا قبول کرنا اس کا کام ہے۔ اگر مجمع میری طرف دیکھ رہا ہے، چند جملے آپ کے حوالے اور ممبر اپنے قابل عزت بھائیوں کے حوالے مجھے بتاؤ تو صحیح، ہمیں کہتے ہیں کوئی دنیا میں آتا ہے یہ علی علی کرتے ہیں، کوئی دنیا میں جاتا ہے یہ علی علی کرتے ہیں۔ جہاں بہو بیٹیوں کو یہ رشتہ داروں کے گھر نہیں لے جاتے، یہ مجالس میدانوں میں ہو وہاں لے جاتے ہیں، بیابانے میں ہو وہاں لے جاتے ہیں، یہ مل کر علی علی کرتے کیوں ہیں اور یہ روتے رولاتے کیوں ہیں؟ اور میں تمہیں بتانے لگا ہوں، سن گئی یہ مجمع خاموش ہو گیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ یاد رکھنا، تو نے نماز پڑھی تجھے جنت کا یقین نہیں، تو نے روزہ رکھا تجھے جنت کا یقین نہیں، تو نے حج کیا تجھے جنت کا یقین نہیں۔ میرا امام فرماتا ہے آ میری جد کی مجلس میں تو رو، یہ رونے جیسی شکل بنا دے، ہم زمانہ دیتے ہیں تم پر جنت واجب۔ سید صدا جی میں شکر ہوں، کیا کہنے، کیا کہنے بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ یہ مجلس حسین میں آنے سے جنت واجب کیسے ہو گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جنت کا سردار کون ہے؟ میں شکر گزار۔ اچھا مجمع میں جس نے جواب دیا اس کو بھی شکر گزار، جو جان بوجھ کے خاموش ہو گیا اس کا بھی شکر گزار۔ میرے ساتھ بولنا آپ نے، بولنے والے میں گھر سے نہیں لایا، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ یاد رکھیے گا جنت کا سردار کون؟ حسن حسین۔ اور جو چپ ہے ان کو ان کی چپ کی قسم ہے۔ مجھے بتاؤ حسنین جو ہے جنت کے سردار، یہ جو جنت کے سردار ہے ان کی جنت کس ماں کے قدموں میں ہے؟ یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہو، میں ہو سکتا فضائل کے دو چار جملے آپ کے حوالے کروں، ممبر حوالے کر دوں، کیونکہ ممبر پر حاضری دینے آئے ہوں، قبضہ کرنے تو آیا نہیں۔ کیا بات ہے؟ سرداران جنت کی جنت ہے بی بی پاک سیدہ کے قدموں میں۔ اللہ نے بنایا خلیفہ آدم کو، بھیج جنت دیا، کہا جہاں مرضی جانا، جہاں مرضی کا شہد چکھنا، دودھ چکھنا، جون سے نہر مرضی چکھنا، جہاں کا مرضی پھل کھانا، لیکن آدم یاد رکھنا اس شجرے کے قریب نہیں جانا۔ آدم وجہ کیا ہے؟ تو اور ہے شجرے والے اور۔ میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو توجہ ہے نا؟ اچھا کسی روایت میں نہیں دکھا سکتے آپ کہ جناب آدم شجرے کے قریب گئے ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، پھل پہنچا آدم تک۔ کیا بات ہے؟ آدم نے پھل کو ہاتھ لگایا۔ اچھا یہاں پر ایک بات کہی جاتی ہے جی وہ پھل کس چیز کا تھا، اور لوگوں نے کہہ دیا جی وہ گندم کا پودا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے کہ گندم کا پودا تھا، آدم نے ہاتھ لگایا؟ نہیں، اس جملے پر مجھے توجہ چاہیے آپ۔ آدم نے ہاتھ لگایا، اللہ نے آدم کو نکال دیا۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کوئی ایسا تو بناؤ جس میں گندم کھائی نہ ہو۔ پھر اگر آدم نکالا گیا گندم کو ہاتھ لگانے سے، پھر ایسا تو بناؤ نا جس نے گندم نہ کھائی ہو۔ ہم نے تو پہلا اس کو مانا ہے
روٹی گھٹنے سے توڑ کر کھائی ہے؟ اللہ نے کہا شجرے کے قریب نہ جانا، شجرے کے پھل کو، شجر کو ہاتھ لگایا، اللہ نے کہا لباس اتار، تبدیل کر، جنت چھوڑ، لباس تبدیل کر، جنت چھوڑ۔ قبلہ نہ بھولا ہوں نہ بھٹکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے نہ بھٹکنے والوں کو مانتا ہوں، نہ بھولنے والا کسی پہ شک کرتا ہوں۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ آدم کو خلیفہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ لباس کس نے دیا میرے بھائی؟ اللہ نے۔ جنت بھیجا اللہ نے۔ شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگایا، اللہ نے کہا جنت چھوڑ۔ کہتے یا رب العزت جنت چھڑوا رہا ہے، یہ لباس کیوں تبدیل کروا رہا ہے؟ کہا دیکھا نہیں یہ جنت کا لباس ہے، یہ جنت کا لباس ہے۔ کہتے یا رب العزت جنت کا لباس ہے، آدم کو لے جانے دے، زمین پہ ہی تو جا رہا ہے، بعد میں واپس کر دے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ آدم مالک نہیں ہے، یہ جنت کا سیاہ ہے، اور جو جنت کا سیاہ ہے لباس اتار کے جائے گا، جو جنت کے مالک ہے بیٹھیں گے زمین پر، لباس جنت سے آئے گا۔ میں شکر گزار یک زبان ہو، دو ہاتھ بلند کر، آخری آدمی ہے میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائیوں کے درمیان، کامران بھائی بھی ہے، میرے عزتوں والے بھائی سادات جتنے موجود، تعظمی صاحب بھی، باقی احباب، ہم سے پوچھا نہیں، درخواستیں نہیں لی، خلیفہ بنایا اللہ نے۔ میں اگر یہ جملہ سمجھا سکا میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بابا جی کی موجودگی میں دعائیں لے نہیں کھاتے، بھئی بنایا اللہ نے، شجرہ ممنوعہ کو ہاتھ لگایا۔ میں نے کہا یا رب العزت اتنا بڑا گناہ کر دیا، شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگا کر۔ کہا گناہ یہ نہیں ہے کہ پھل کو ہاتھ لگایا، گناہ یہ ہے کہ جنت کے مالکوں سے پوچھا نہیں۔ نہیں، اس جملے پہ مجھے دعائیں بھی چاہیے، داد بھی چاہیے۔ اگر محنت پسند آ جائے تو میرا رزق داد مجھ تک پہنچا دیجیے گا، اپنا جگر ہتھیلی پر رکھ کر پار ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا۔ اور بتاؤ تو صحیح، آدم جیسا خلیفہ ہے، اللہ کہتا ہے جنت کے مالکوں سے پوچھا نہیں، جنت کے مالک حسنین ان کی مالکہ بی بی پاک سیدہ، اللہ کا مطلب ہے آدم نے سیدہ سے پوچھا نہیں، شجرے کے شجر کو ہاتھ لگایا کیسے؟ امت مجھے بتائے تو صحیح، تو اس کو مان یا نہ مان، لیکن ہماری سن تو صحیح، جب آدم جیسا خلیفہ سیدہ سے پوچھے بغیر اس کی ملکتی جنت میں سے پھل کو ہاتھ لگا دے، جب وہ جنت نہیں رہ سکتا تو کوئی سیدہ کے باغ پہ قبضہ کر کے وہ جنت کیسے چلا جائے؟ ماشاءاللہ آفتاب الآخرین، مہتاب الآخرین، لسان الآخرین، شہنشاہ قصائد جناب عطا حسین رانگا 8%، اور ان کے بعد جناب سید تقی شاہ صاحب جی، جناب علی نقی خان، ان کے بعد جناب